अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 मई सन 2020, 21वीं शब है रमज़ान की और 20 रोज़े हो चुके हैं। आज भी आप जो देखें दुनिया भर में जो लोग इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में मौजूद हैं एडमिट, जो आईसीयू के अंदर हैं या जो हाई डिपेंडेंस यूनिट के अंदर हैं हॉस्पिटल में, उनकी तादाद पूरी दुनिया में आज फिर मतवातर जब कमी की तरफ थी उसी तरफ जा रही है। कल वो 46,120 थी, आज ये 45,800 समथिंग हो चुकी है। तो इस वक्त कल 46,120, आज 45,844 इस वक्त तक की जो फिगर्स हैं। और अगर हम देखें तो ये 60 तक पहुंच गई थी, तो बजाय 60 से वो 70, 80, 90 पे जाने के वो नीचे की तरफ आई और अब कंसिस्टेंटली वो नीचे की तरफ है। और क्रिटिकल कंडीशन से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कल सूरत हाल क्या होने जा रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने है। कल की जो डेथ इन्होंने रिपोर्ट की है वो 37, और आज की जो डेथ रिपोर्ट हुई है अब तक वो 9 रिपोर्ट हुई है। अगेन ये वही नॉइस सिग्नल कुछ भी नहीं है हमारे पास कि हम इसको डिटेक्ट कर सकें। जहाँ पर डेथ्स हंड्रेड्स में रिपोर्ट्स हो रही थी, जिन लोगों से हम कंपेयर कर रहे थे, जिनका इस वायरस के साथ टोटल एक्सपोजर के लिए जो जितने दिन चाहिए थे दुनिया में और हमारे जितने दिन गुजरे हैं, उसको अगर आप देखें तो हमारी जो डेथ है वो बहुत नीचे है। सिर्फ हमारी डेथ नीचे नहीं है, आपको ये पता होगा कि अगर दुनिया की आधी आबादी जो कि लो इनकम या मिडिल लो इनकम वाली जो कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ जो आबादी जो उनकी है वो दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा रखती है, लेकिन जो डेथ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है या जो डेथ डाटा के ऊपर जो अपेयर हुआ है वो 2% है। तो अगर फर्स्ट कर लीजिए इस दुनिया में 10 लोग रहते हैं, 5 लोग वो हैं जो गरीब लोग हैं, तो उनमें जो डेथ है वो 2 है, और जो उधर जो डेथ है वो 98% है, एंड विच इज़ सिग्निफिकेंट। और इसके सवालात के जवाब कई इशारे हमें साइंस ने दिए हैं जो हमने आपसे शेयर किया है कि इधर उम्र भी छोटी है, इधर उम्र दराज लोग कम हैं, वनरेबल। उस तबके में जो अमीर तबका है, अमीर ममालिक हैं, वहाँ उम्र दराज लोग ज़्यादा हैं। उन इन्वायरमेंट में हमें कुछ पोल्यूशन ज़्यादा नज़र आता है, इस इन्वायरमेंट में कुछ पोल्यूशन कम नज़र आता है। वहाँ पर क्लोज विसिनिटी में लोग घूमने के आदी हैं, मॉल्स बड़े बड़े हैं, सबवेज़ हैं। इन ममालिक में ये बहुत कम है, धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। तो बाकी जेनेटिकल फैक्टर्स भी होंगे जो वक्त आने के साथ चीज़ें और सामने आएंगी कि क्या वजूहत है, लेकिन ये बड़ी क्लियर बात है। WHO का वो जो 26 मार्च की रिपोर्ट थी जिसमें कहा था कि 4 करोड़ लोग इस साल कोविड से के शिकार हो जाएंगे, अमवात हो जाएगी। फिर कहा कि अगर हम कुछ करेंगे, डिस्टेंसिंग करेंगे और ये करेंगे, अस्पताल को इम्प्रूव करेंगे, तो उनके मुताबिक हम 2 करोड़ कम कर लेंगे। लेकिन उन्होंने ये बड़ा वाज़हा ये अल्फाज कहे थे कि इन 2 करोड़ में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा वो लो इनकम वाली कंट्रीज़ का होगा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास डॉक्टर नहीं हैं। और यकीनन वेनेज़ुएला या आपका थाईलैंड या बांग्लादेश या म्यांमार या पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान, इस सूरत हाल में अस्पतालों की सूरत हाल, हेल्थ केयर की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हद तक नीचे है। लेकिन जो डेथ रिपोर्ट है वो आपको बता दूँ, ये भी हमने देखा कि ये जो बात है कि ये वायरस बहुत सेलेक्टिवली एजेड लोगों पर टारगेट कर रहा है। यकीनन जो लोग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं उनमें एजेड लोगों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि उम्र दराज लोग जो सेंचुरियाँ गुजारे हुए लोग हैं, पाकिस्तान में शायद बहुत कम हो, बाहर तो बहुत सारे हैं, वो कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद वो कोविड से रिकवर भी हो रहे हैं। चाहे ब्राज़ील हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे US हो, चाहे फ्रांस हो, हमने जर्मनी हो, हमने देखा कि 100 साल से बड़े लोग, 113 साल की जो कल स्पेन से जो लेडी हैं वो सेहतमंद होकर बाहर आई हैं। तो इस तरह की सूरत हाल, और 70 से ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये बात बिल्कुल ये सही नहीं है कि जो उम्र दराज है उसने कोविड का शिकार हो जाना है। ये बात कतई तौर पे भी सही नहीं है। यस, जो लोग शिकार हो रहे हैं उनमें उम्र दराज लोगों का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। वो किसी भी अमवात में उठा लीजिए आप,
جو عمر دراز لوگوں کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ زیادہ ہی ہوتی ہے. کسی بھی جو ڈیتھ ریٹ سب سے زیادہ جو ملے گا وہ ہائی ایج گروپ میں ملے گا، کیونکہ وہ لائف کا بھی ایک سائیکل کا انداز ہے پوری دنیا میں جب سے بنی ہے. تو وہی انداز، وہی پیٹرن، وہی رجحان اس کے ساتھ بھی ہے، کووڈ کے ساتھ بھی ہے. لیکن کووڈ جو طریقہ جس طریقے سے مار رہا ہے وہ اب خاصا نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح خون جم رہا ہے لنگس کے اندر، اور کس طرح رینل فیلیئرز ہو رہے ہیں، کس طرح کارڈک فیلیئرز ہو رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ اوبیسٹی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. بہت ساری چیزیں سرفیس پہ آ گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں. تو یہ تھا اس کا موضوع. WHO کا یہ آج ایک خبر جو کہ پبلک کے لیے بہت انٹرسٹنگ خبر ہے، شاید عام لوگوں کے لیے، اور بہت ان کو خدشات ہیں، بہت پریشانی بڑھا رہی ہے. کیونکہ یہ خبر مجھے کئی لوگوں نے آج بھیجی کہ یہ وائرس زندگی بھر ساتھ رہے گا، اب یہ وائرس کہیں نہیں جا رہا. تو بھائی دنیا میں کون سا جاندار کہاں چلا گیا ہے؟ انسان بھی تو زندگی بھر ساتھ رہے گا، وائرس بھی تو یہ چھاپ رہا ہے کہ انسان بھی رہے گا، گائے بھی رہے گی، بھینس بھی رہے گا. پہلے جو بیکٹیریا وائرس آئے کیا وہ چلے گئے؟ ہمیں تو یہ اور بات ہے کہ ان کی جو بیماری پھیلانے کی شدت تھی بہت کم ہو گئی. ایک زمانے میں ڈینگی نے طوفان مچایا تھا، ایک زمانے میں ملیریا نے طوفان مچایا تھا، جو ہمیں اپنی یادداشت میں ہوگا. کبھی کولرا نے مچایا تھا، کبھی ٹائیفائڈ نے مچایا تھا. پاکستان میں چند دن پہلے ایڈس نے مچایا تھا. سفلس یہاں پہ تھا، گنوریا یہاں پہ تھا، ممس تھی، میزلس تھا. سب کہاں گئے؟ اسمال پاکس کے بارے میں صرف یہ ہے ہمیں کہ اسمال پاکس کا وائرس اب اس دنیا میں نہیں ہے. یقیناً انسانوں میں شاید نہیں ہے، اور یہ بات واقعی سیلیبریٹ بھی کی گئی ہے دنیا میں ایسے 40 سال پہلے جب اسمال پاکس ختم کرنے کا اناؤنس کیا گیا تھا. لیکن لیبارٹریوں میں تو آج بھی اسمال پاکس کے یقیناً وائرس موجود ہوں گے، جبھی تو ویکسین ہم بنا رہے ہوتے ہیں اور ریفرنس کے طور پہ تو ہوں گے. تو بہت سارے وائرس انفیکٹو ہو گئے. سارس انفیکٹو ہو گیا، مرس انفیکٹو ہو گیا، زیکا انفیکٹو ہے، ایبولا فی الوقت کنٹینمنٹ کے اندر ہے. یہ سب ڈیڈلی وائرس تھے. H1N1 بڑا کنٹرول میں ہے. کولڈ، سیزنل کولڈ کے جو وائرسز ہوتے ہیں، تو وائرس کہیں نہیں جاتا، لیکن اس کے پاس بیماری پھیلانے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں عام لفظوں میں. تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. مثلا جن لوگوں نے کووڈ سے پازیٹیو ہوئے تھے اور اب وہ نیگیٹو ہو چکے ہیں، جیسے سعید غنی صاحب ہو گئے، گورنر صاحب ہو گئے، تو وہ آرام سے گھومیں، وہ کووڈ سے کہیں دوبارہ آ کے مجھے لگو. سائنٹیفک جو تھیوریز ہیں وہ یہ بات کہتی ہیں کہ اب ان میں اینٹی باڈیز آ گئی ہیں، اور جبھی تو WHO، امریکہ، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، انڈیا، چائنا، ایوری بڈی از لکنگ فار ویکسین. ویکسین کیا ہے؟ انہی وائرس کو کے ٹکڑوں کو کچھ ہم نے لگانا ہے نا باڈی میں، تاکہ باڈی میں ڈیفینسو میکینزم اینٹی باڈیز بنا لے. تو جب وہ ٹکڑوں سے اینٹی باڈیز بنا لے گا تو جو ثابت جائیں گے اس سے اینٹی باڈیز نہیں بنی ہوگی، تو ان کو تو وائرس وہ ویکسین لگ گئی. ان لوگوں کو جو لوگ سے وہ ہو چکے تھے، تو ان کے لیے تو اب کووڈ کچھ بھی نہیں ہے. اگر فرض کریں میں کووڈ سے وہ ہو چکا ہوں، پازیٹیو ہونے کے بعد صحت مند ہو چکا ہوں، تو اب کووڈ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں کووڈ سے ڈروں گا. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کووڈ کے لیے رستے بند ہو جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے کووڈ کے لیے. تو کووڈ بھلے جتنا رہنا رہو بھائی، اور بھی تو رہ رہا ہے. سارس بھی تو ہے، مرس بھی تو ہے، آپ کا H1N1 بھی تو ہے، گنوریا بھی تو ہے، پولیو بھی تو ہے ہی ہے نا یہاں پر. لیکن چانسز روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں آگے اس میں. تو اس لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا WHO نے اچانک یہ سنسنی خیز کیوں عوام میں پھیلا دیا. پہلے عوام کو بتاتے ہیں، باقی سب بھی یہی ہے. جو 10 سال پہلے ہم سمجھ رہے تھے ختم ہو گیا ہے، اب دنیا کے وائرولوجسٹ اور بیکٹیریالوجسٹ اس بات پہ کنسرن ہے کہ وہ دوبارہ اثر نہ اٹھائے. میں نے گزشتہ 2 دن پہلے کہا تھا کہ وہ گیا کہاں، اس کو دیکھیے، وہ کس شکل میں آئے گا، اس کے لیے سوچیے، وقت سے پہلے سوچیے تاکہ ہم اس کو ڈیل کر سکیں. خیر، تو کہیں نہیں جا رہا کوئی بھی، اور وہ اس کے بہرحال نقصان پہنچانے کے جو اثرات ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے، جیسا کہ اور سب کے کم ہو گئے. تو یہ بات تو حقیقی بات تھی. یہ اس میں سنسنی پھیلا کے بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ وائرس کہیں نہیں جا رہا. تو وائرس ہم نے کہاں بھیجنا تھا؟ اس کو انٹارکٹیکا بھیجنا تھا. کہاں بھیجنا تھا ہم نے؟ کوئی یہ باڈی تھوڑی ہے اس کو دفن کر دینا. بھائی انسان رہیں گے تو وہ بھی رہے گا تو رہے، لیکن انسان اس کو جگہ ہی نہیں دے گا جس میں ویکسین آ جائے گی یا جس میں اینٹی باڈیز بن جائے گی. تو اس لیے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ فری میں سنسنی خیز وہی ہے. اس طرح 26 مارچ کو رپورٹ پھیلائی گئی تھی کہ 4 کروڑ لوگ مر جائیں گے، اور جو ہم نے تو بتا دیا ہے جو غریب ممالک ہیں وہاں
بھوک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، غریب ممالک میں جو ہے وہ کروڑوں لوگ روڈ پہ پڑے مر جائیں گے. یہی نقشہ بھیجا گیا تھا نا امپیریل کالج آف لنڈن کی جو رپورٹ ہے 26 مارچ کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو رپورٹ جاری کی تھی، پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ ہی نے کہا تھا نا کہ اینٹی باڈیز نہیں بن رہی، اب تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اینٹی باڈیز بن رہی ہیں. آپ ہی نے کہا تھا نا کہ جی وہ ہیومن ٹو ہیومن نہیں پھیلتا، غیر ضروری ہوگا پابندی لگانا. WHO نے ہی کہا تھا نا یہ بات. تو سنسنی خیز کیوں پھیلا رہے ہیں؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. کوئی نہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی ہے. تو اس لیے سنسنی خیز باتوں سے پریشان نہ ہو، کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہر وائرس رہے گا، ہر وائرس رہتا ہے. تو اس سے یہ پینڈیمک ہے نا، یہ ایپیڈیمک ہو جائے گا، پھر اینڈیمک ہو جائے گا، پھر یہ کلسٹر تک چلا جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے کبھی نہیں ہوا چوٹی ختم کر دیں، کھٹمل ختم کر دیں، مچھر ختم کر دیں، زیرو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پریشانی کی وہ بات نہیں ہے جتنا کہ اس خبر سے سنسنی پھیل گئی. آج کی ایک اور بات یہ ہے کہ جی وہ ایک رپورٹ 2-3 دن پہلے پبلش ہوئی ہے، وہ ہے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اٹلانٹا کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں واشنگٹن میں جہاں پر وہ گانا سیکھا کرتے تھے یا پریکٹس کرتے تھے اپنے چرچ کے اندر، تو وہ ساتھ اکٹھے گانا گاتے تھے اور اکٹھے وہ میوزک بجایا کرتے تھے. تو 2.5 گھنٹے کی ہر منگل کو جایا کرتے تھے. یہ عجیب اور ایک ٹپیکل کیس ہے جو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ منگل جایا کرتے تھے. 3 مارچ اور 10 مارچ کو بھی یہ گئے تھے وہاں پر. جس وقت 10 مارچ کی شام کو امریکہ میں پھیلا تھا کہ لوگ دور دور رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں، لیکن اس وقت تک تو یہ گانا گایا کرتے تھے. 2.5 گھنٹے کی پریکٹس ہوتی تھی. تو یہ چیخ کے گانا گاتے تھے، آواز سب نکال کے اکٹھے چیختے تھے. جب اکٹھے بولیں گے تو سانس لیں گے بھی. تو ان میں سے کوئی ایک انفیکٹڈ تھا، وہ 2-3 دن پہلے سے اس کی طبیعت خراب تھی تو وہ بھی آیا ہوا تھا. لیکن ان کے پاس 122 لوگ آتے تھے. اس دن اتفاق سے ان کے پاس جو لوگ آئے تھے وہ 61 آئے تھے. تو جو 61 لوگ آئے ان کے پاس 122 میں سے 10 مارچ کو، اور یہی 61 لوگ 3 مارچ کو بھی آئے تھے. ان میں سے ایک انفیکٹڈ تھا. تو جو انفیکٹڈ تھا اس کی وجہ سے 52 لوگ اور انفیکٹڈ ہو گئے. اور یہ بات 17 مارچ کو انہوں نے بتایا اتھارٹی کو کہ ہمارے جو لوگ آئے تھے وہ پھر انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، وہ انفیکشن نہیں پھیلا. لیکن جس جگہ پہ یہ تھے وہ سردی کی رات تھی، 10 مارچ واشنگٹن کی سردی تھی، اور وہ کلوز انوائرمنٹ تھا، کانٹیکٹ تھے، کنجسٹڈ انوائرمنٹ اس لیے ہو گیا تھا کہ آپ سب اکٹھا ہو گئے تھے. ہوا HVAC چل رہی تھی، ہیٹ وینٹیلیشن ایئر کنڈیشن سسٹم تھا، سرد ماحول تھا. رات کے شام کے 6 سے لے کے 9 بجے تک پروگرام تھا. بیچ میں آپ کافی بھی لے رہے تھے اور بسکٹ بھی کھا رہے تھے، اکٹھے بات چیت بھی کر رہے تھے، کرسیاں ساتھ ملائی ہوئی بھی تھیں. تو اس لیے وہ کنجسٹڈ تھا. تو وہ پھیلا. اور یہ ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ زبان وہ بولنے سے نکل سکتا ہے، تیز بولیں گے تو نکلے گا. 2.5 گھنٹے آپ بول رہے ہیں، ایک ہی کلوز انوائرمنٹ میں گھوم رہا ہے. تو وہ جو اس کے وہ تھے ہم ازیوم کر سکتے ہیں جو اس کا ویپرز تھے یا ایروسولز تھے، مائکرو ایروسولز، وہ منہ سے نکلے اور منہ سے گئے اور وہ اس طرح وہ انفیکٹڈ ہوئے. لیکن اس انفیکشن میں یہ ہوا کہ 2 لوگوں کا انتقال ہوا. 3 لوگ ہاسپٹل پہنچے، باقی سب صحت مند ہیں. 3 لوگ ہسپتال پہنچے، 2 لوگوں کا انتقال ہوا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 87% میں اس سے انفیکشن کاز کر دیا. کہ اگر وہ 62 لوگ تھے تو ان میں سے 61 لوگ تھے تو 53 لوگ اس میں انفیکٹڈ ہو گئے. 52 تو تھے، ایک لے کر آیا تھا تو 53 ہو گئے. اس 53 میں کہتے ہیں کہ 20 جو تھے وہ پوٹینشیل تھا اور 30 جو تھے ان میں سمٹمس تھے، آگے تھے. لیکن اس وقت سب صحت مند ہیں. 2 لوگوں کا انتقال ہوا ہے. اور یہ ایک بڑا ٹپیکل کیس ہے کہ ایپیڈیمیولوجی ڈیل کیسے کرتی ہے. لیکن اس دفعہ تو انہوں نے خود ڈیل کیا. ان لوگوں نے خود بتایا کہ بھائی یہ 52 لوگ تھے. تو ہوتا ہے نا پہلے زمانے میں کسی ایک سب آدمی کو ڈائریا شروع ہو گیا تو پوچھنا شروع ہوا تمہیں کیسے ڈائریا ہوا، تمہیں کیسے ہوا. تو پتہ لگا ایک واٹر کولر تھا جہاں سے سب نے پانی پیا تھا، تو پھر اس واٹر کولر کو پکڑا گیا. اس طرح وہ ٹریس کیا جاتا ہے، اس طرح ٹریک کیا جاتا ہے ایپیڈیمیولوجی کو. اس طرح وبا کو سمجھا جاتا ہے کتنا کلسٹر پھیلاتی ہے. تو اس میں کلسٹر کے چانسز نظر آ گئے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشنس نہیں ملی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ ہو کہ وائرس شاید راؤنڈ کر رہا ہو بات. اور ہمیں ایسی کوئی چائنا کی یا US کی یا اٹلی کی کہ جو پبلک پلیسز ہیں میں جہاں پہ آپ جیسے واک کر کے نکل رہے ہیں وہاں پہ کوئی ٹرانسمیشن ہوا ہو. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا مستند اعداد و شمار نہیں ملے، کیونکہ دنیا ٹریس کر رہی ہے کہ آپ کہاں بیٹھے تھے، کس کے پاس گئے تھے، پھر جینوم سیکوینسنگ کر رہے ہیں کس کو کس سے لگا ہے. تو ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. پھر جو ایک اور بات ہے وہ اس کی بھی ہے کہ
टेस्टिंग के ऊपर इतने टेस्ट हो गए, ओमान में अब इतना हो गया तो इतना वहाँ बढ़ गया, रोज़ बढ़ रहा है। भाई आप टेस्ट बढ़ा रहे हैं तो आपको रिपोर्ट ज़्यादा मिलती जा रही है। मैं अब लोगों से वाज़ह तौर पे कहूँगा कि नंबर ऑफ़ टेस्टिंग की बुनियाद के ऊपर अंदाज़े लगाना छोड़ दें। आप देखें कितने लोग अस्पताल में हैं, कितने लोग अस्पताल में इंतकाल कर गए कोविड से। चलिए मैं इनकी तमाम वो जो है ना, जो लोग कोविड से मर रहे थे वो देख लें आप, जिसको डिक्लेयर किया जा रहा है कोविड से, ताकि हम उसको यूँ कैलकुलेट भी कर सकें और आगे भी कर सकें। गुज़िश्ता कल जो कुछ हुआ है उसको हम रिवर्स कैलकुलेट कर सकें, आगे जो कुछ होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकें। अब इसमें बताइए, कल 35 कहते हैं इंतकाल हुआ, आज 11 कहते हैं, उससे पहले आप 18 कहते थे, कभी आप 14 कहते हैं, कभी आप 40 कहते हैं। तो कोई पैटर्न तो नहीं है ना। चाइना का ये पैटर्न तो नहीं था जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पैटर्न इटली का तो नहीं था, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है। अब जो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके डेथ रेट से और क्रिटिकलिटी के रेट से, और जो हमें डिक्लाइन की तरफ नज़र आ रहा है। तो सेकंड वेव अगर फर्स्ट करें आती है और आ सकती है यकीनन, और थर्ड वेव भी आ सकती है, लेकिन जो उसका पोटेंशियल है वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। इस वक्त सब कुछ सीखना हमें, इस पूरी एपिसोड से रोज़ नई नई जो बातें आ रही हैं, नई नई जो स्टडी आ रही है, इससे सीखना पड़ेगा कि कैसे ट्रैक किया जाता है, कैसे आइसोलेट रहा जाता है, कैसे ट्रेस किया जाता है। फिर देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे बाकी जो 8-9 लोग थे उनको क्यों नहीं हुआ, वो भी 2.5 घंटे साथ रहे थे, उनमें भी गया होगा, एक ही कमरे में थे, उनको क्यों नहीं हुआ। 20 लोगों को हम जो कह रहे हैं कि 20 लोग जो थे वो प्रॉबेबल उनमें था, भाई वो क्यों 20 लोग प्रॉबेबल थे, कंफर्म क्यों नहीं हुआ। और तो ये बातें देखनी पड़ेंगी। अब 20 लोगों में एंटीबॉडीज़ बनी कि नहीं बनी वो देखना पड़ेगा। अगर उन 3 में भी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो फिर इसका मतलब है कि उनमें कोई ऐसी चीज़ थी जिसने वायरस को जगह नहीं दिया, उन 20 और प्लस 3 लोगों में। अच्छा, वो 3 लोग जो अस्पताल पहुँचे उनमें से 2 इंतकाल क्यों कर गए, एक इंतकाल उसका क्यों नहीं हुआ, और 2 का इंतकाल क्यों हो गया, बाकी लोगों का इंतकाल क्यों नहीं हुआ। ये वो तरीक़ेकार है जिससे हम समझने में आसानी होती है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ ख़तरात मौजूद हैं। तो इस पर अपनी बात ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह छोटी छोटी स्टडीज़ के साथ आपके पास आते रहेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जल्दी से इस वबा से हमारी जान जो है वो बख्शिश करे। अल्लाह ताला आपका, हम सब का, मेरा हामी नासिर।